ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم خبروں پر ہم تجزیہ دیں گے اور ایک آدھ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج جو سب سے بڑی اور پہلی خبر یہ ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے عرش شریف کے حوالے سے از خود ایک نوٹس لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایک اچھی کوشش ہے، اور انہوں نے دیر آیت درست آیت والی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک تقریباً کوئی 40-45 دن کے قریب سارے معاملات ہو گئے تھے اور کورٹس بھی ساری دیکھ رہی تھیں، اور جس طریقے سے ایک ہائی پروفائل کیس کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا بالکل بنتا تھا۔ اچھا، اس میں لیکن ایک بات یہ کہ جیسی حکومت کو کہا گیا، یہ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید غلط بھی ہو، لیکن میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ اس میں حکومت نے تھوڑی سی جلد بازی کر دی، اور یہاں بھی شاید حکومت نے کوئی چکر دینے کی کوشش کی، کیونکہ اگر جو ایف آئی آر جو درج کی ہے، اگر وہ ایف آئی آر ارشد شریف کی والدہ کے استقاضے میں ہوتی اور جن لوگوں کو وہ نامینیٹ کرنا چاہ رہی تھیں، اور کم از کم ان سے اگر فوری طور پر مشورہ کر کے، ان سے رابطہ کر کے، کیونکہ سپریم کورٹ نے 12 بجے تک کا ٹائم دیا تھا یا ایک دن کا ٹائم دیا تھا، تو کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ حکومت نے اس پہ جلد بازی کی، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے کہتا رہا ہوں، اسی ویوز آف فیصل محمد کے چینل پہ ہم اس پہ بہت کچھ بات کر چکے ہیں کہ سارا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کی جو موجودہ جو رجیم ہے، وہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ضرور ہے، تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس مقدمے کو دبانے کی کوشش کی اور اس کو نظر انداز کیا، گو کہ اس کی تحقیقاتی ٹیم بھی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، لیکن اسی دوران جو انہوں نے اس وقت ایک ٹرک کھیلی ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ بھی جو میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اپنے آپ کو یا اپنے جو بھی اس کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج عارف علوی صاحب نے تقریباً وہی بات کی جو ہم گزشتہ 3 دنوں سے 4 دن سے اس وی لاگ کے اوپر کہہ رہے تھے، کہ باجوہ صاحب کی کو نشانہ بنا کر یا باجوہ صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کر جس طریقے سے مطلب بار بار جو کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اداروں کو ایک غلط میسج جا رہا ہے، اور میں نے یہ آپ کو کہا تھا، کل بھی کہا، اس سے پہلے بھی وی لاگ پہ کہتا رہا ہوں، میرے بہت سارے دوست اس پہ برا بھی مناتے رہے، لیکن میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میں ہمیشہ غیر جانبدار بات کرتا ہوں، اور بات وہی ہوتی ہے جو غیر جانبدار ہو، کیونکہ صرف قصیدے پڑھنے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات نہیں ہوتی، لیکن ٹھیک ہے، کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہوں گے، کچھ ویوز بھی بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن کیونکہ میرا تو کام اصل میں ہے حقیقت بتانا، تو میں یہ بار بار کہہ رہا تھا اور یہ کہتا بھی تھا آپ کو کہ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، میں باوثوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہیں کسی سے بات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی سنتا ہے، تو وہ پھر ہم میسج اپنا کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک تو خان صاحب کی گرد لوگوں نے بہت سارا گھیرا ڈالا ہوا ہے، لیکن آج الحمدللہ عارف علوی صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ یہ جو اداروں کے حوالے سے یا جو بھی مسئلہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اور مجھے ایک بات اور بڑی خوشی ہوئی ہمارے کپتان کی، کہ مجھے بڑی پسند آئی اور مجھے بڑی خوشی، اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا عمران خان کی طرف سے آنی چاہیے، کیونکہ عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو پروجیکٹ لے کے چلے ہیں، عمران خان صاحب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ملک کی ہسٹری کو تبدیل کرنے کی بات ہے، ایک انقلاب کی طرف بات ہے، تو انقلاب جلد بازی میں نہیں آتے، انقلاب کے لیے بڑا سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ عمران خان سے آپ نے جو بات کہی کہ کسی اتحادی کی بات اگر آپ کو پسند نہیں آتی، ایون مطلب پیغام یہ تھا اگر کسی کی بھی بات اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ اس کو اگنور کریں، کیونکہ لوگوں کی پسند ناپسند یا لوگوں کی باتوں میں الجھ کر ان کو جواب دینا، یہ اپنے وقت کو ضیاع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ مطلب ایک آدمی غلط بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا غلط بات، ٹھیک ہے، نظر انداز کریں، لیکن آپ یہ ضرور سوچ لیں کہ اس کی بات کہ کیا مضمرات آ سکتے ہیں، اس سے کہاں آپ کی پارٹی کو اور کہاں آپ کی تحریک کو نقصان ہو سکتا ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ ضرورت ہوا تو ٹھیک ہے ایک آدھ جگہ، لیکن ایک پروپیگنڈے کی شکل کے اندر شروع ہو جانا اور جواب در جواب، جواب در جواب، اس سے جو ہے نا کہ پھر وہ پارٹی کا یا جو ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، جو آپ کی ایک آپ کی موومنٹ ہوتی ہے، وہ تحریک جو ہے نا پھر وہ اصل سے مقصد سے ہٹ کے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو شاید تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے نا بالکل غلط ہوا، اور بہت سارا
جو ہے نا معاملہ اسی طرح سوچ بچار کے اندر اور غلط فیصلوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پانی جو ہے نکل چکا. اور عمران خان کے پاس جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے کہ عمران خان کے پاس تو جو ایک بڑا وقت تھا وہ اسی وقت تھا جب کہ عمران خان صاحب کے اوپر گولی چلی تھی. ایک ریڈ لائن تھی جو لوگوں نے کراس کر لی تھی حکومت نے یا جو بھی ان کے مخالفین تھی, تو اس وقت تو آپ ہوتا ہے لوگ خود بخود نکل گئے تھے. اس وقت اگر عمران خان صاحب کال دے دیتے تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہوا. ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں خان صاحب آپ یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں, ایسا نہ کریں, کیونکہ کچھ ان کے معاملات تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت گرے. خیر اب وہ تو وقت نکل چکا, اب اس کو تو کہتے ہیں نا کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹنے والی بات. اب یہ ہے کہ خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ مذاکرات کی طرف چلیں, جو بھی ہیں جیسے ہیں برے ہیں ان کو اب دیکھنا پڑے گا, کیونکہ معاملات ایسے آ گئے ہیں کہ اپنے اتحادیوں کو استعمال کریں. پھر خان صاحب براہ راست رابطہ خود وہی کریں اور ساتھ میں پرویز الہی کو رکھیں, لیکن جو لوگ ان کو غلط مشورے دے دیتے ہیں تو وہ پھر اس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. اب اسمبلیاں توڑنے کی بات تھی, میں نے کہا تھا اگر خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنی تھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, بہت پہلے کہا تھا جب یہ خان صاحب جیت کر آئے تھے فوری طور پر ضمنی انتخابات آئے تھے, تو ہم نے کہا تھا اسمبلیاں خان صاحب نے توڑنی ہے تو فوری طور پر توڑ دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر خان صاحب نے توڑنا ہی تھی اسمبلیاں تو ٹھیک ہے, خاموشی کے ساتھ صرف ایک یہ کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بات چیت کی جاتی, ان کو اعتماد میں لے کے اور اچانک اعلان کر دیتے. لیکن یہ تو ہمارے ہاں تو یہ فوراً پارٹی کے اندر پتہ نہیں کون مشورے دلواتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم مشاورت کریں گے. پھر وہ پہلے سے ایک آدمی آ کے ان کے ترجمان آ کے ٹی وی پر بیان دیتے کہ جہاں خان صاحب اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں. بھائی آپ توڑنے جا رہے ہیں تو آپ توڑ لیں, آپ سامنے والوں کو کیوں ہوشیار کریں. یعنی پاکستان کے اندر اس وقت یہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف جو ہے, اس کا میں نے ایک چیز نوٹ کی اور آپ نے بھی نوٹ کی کہ ہر کام کرنے سے پہلے آ کے یہ میڈیا پہ مشتہر کر دیتے ہیں اور جن کے خلاف کرنا ہوتا ہے ان کو ہوشیار کر دیتے ہیں. باقی پھر وہ کام بعد میں ہو یا نہ وہ دیکھی جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں اگر اس حوالے سے خان صاحب نے تو اب تک اسمبلیاں توڑ دی تھی. میں تو شروع سے مخالف تھا, میں نے کہا جب توڑنا تھا تو اسی وقت توڑ دیتے. لیکن ٹھیک ہے ابھی بھی اگر توڑنا چاہ رہے تھے خان صاحب آج سے 5-6 دن پہلے, تو اتنا اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگلے ہفتے جائیں گے, ہم اتوار کو بتائیں گے, ہم پیر کو ڈسکس کریں گے, پھر یہ جو کرنا ہے کر گزرے ایک دفعہ. کیونکہ جتنا آپ ٹائم لگاتے ہیں اس سے یہ ہے کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ اس لیے میرا تو ایک مشورہ یہ تھا کہ بھئی اسمبلی خان صاحب نہ توڑیں, ڈیلیور کریں جہاں تک کر سکتے, کیونکہ ٹائم تو اب نکل گیا ہے, ان کو مضبوط ہونے کا ٹائم مل گیا ہے. تو لہٰذا ان کے خان صاحب کے گرد جو لوگ ہیں, اور الوی صاحب کو پیغام پہنچایا تھا, جس نے بھی پہنچایا وہ چھوڑ دیں. آپ 48 گھنٹے پہلے ان کو پیغام دیا گیا تھا, ان کو سمجھائی گئی ساری بات ان کو کہ بھئی کیا کیا مسئلے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے, انہوں نے ظاہر ہے اس بات سے سمجھدار ہیں. الوی صاحب کے گرد سب سے اچھی بات یہ ہے صدر مملکت جو ہے انہوں نے اپنے گرد کسی بھی خوش آمدی کو نہیں رکھا. یہ میں آپ کو بہت اہم خبر دے رہا ہوں, ان کے گرد کوئی بھی خوش آمدی نہیں, وہ پسند ہی نہیں کرتے کسی خوش آمدی کو. تو یہ جبکہ خان صاحب کے گرد جو ہے یہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. خیر بہرحال یہ تو ایک چیز آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ معاملات اتنے خراب کیے ہیں کہ بہت سارے معاملات جو کل میں نے کہا تھا کہ اگر یہ معاملات اس طرح درست نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا بند گلی میں خان صاحب چلے گئے ہیں اور بڑی ان کے ساتھ پرابلمز جو ہیں پیش آ سکتی ہیں. اور حکومت آپ دیکھ لیں, آج شہباز شریف نے ملاقات کی ہے دوبارہ فضل الرحمان سے, آپ نے سن لیا ہوا, لیکن میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں, مجھے ان کی ملاقات کے فوراً بعد پتہ لگ گیا کہ اس سے ملاقات میں یہ بات جو ہے, تو لوگ تو خیر ٹی وی پہ چل رہا ہے نا کہ وہ معاشی تو انہوں نے بات کی ہوگی, لیکن اصل بات انہوں نے کی ہے کہ اگر ہم نے عمران کے اوپر اب ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں ہم عنقریب ہی, تو اس دوران اگر کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مزاحمت ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتی ہے, تو آپ یا آپ کے لوگ کتنا ہمارا ساتھ دیں گے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. یہ آج اس کے اوپر بات ہو رہی کیونکہ شہباز شریف جو ہے نا اس وقت مکمل طور پر, شہباز شریف کو کیا کہوں میں, مسلم لیگ نواز جو ہے نا اس وقت مکمل طور پر پاکستان کے اندر اپنی ضد کے اوپر اڑ گئی ہے. نواز شریف کا کل میں نے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, وہ یہاں پر آ کے, اور ان کا وہ دوسرے بھی سارے ان کے ہیں جو مریم نواز سمیت جو دوسرے معاملات ہیں ان کے ساتھ, وہ بھی سب سازشی 2-4 اور سبھی آ رہے ہیں یہاں پہ. تو ظاہر ہے انہوں نے آ کر کوئی اچھی بات تو کرنی نہیں ہے, غلط بات ہی کرنی ہے. اور یہ تو ہمیشہ ایسا شر پھیلاتی ہے جماعت. میں شروع سے کہتا ہوں میرا ایک موقف رہا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, بہرحال وقت حالات کے ساتھ جو ہے بتاتا جاتا ہے کہ کس کی بات صحیح تھی, کون سی جماعت کو ہم اگر صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھی. آہستہ آہستہ ہر چیز سامنے آتی رہتی ہے, وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے. تو مسلم لیگ نواز کے بارے میں میرا ایک موقف ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں ابھی انہوں نے کیا کیا ہے. پرسوں یہ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کل کی بات ہے, آزاد کشمیر میں جا کے انہوں نے کیا کیا ہے.
آپ سردار تنویر کے ساتھ جو راجہ تنویر کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے، کس طریقے سے انہوں نے بد تہذیبی کی، اور مطلب سوچنا چاہیے تھا کہ کشمیری جو ہیں بڑے پاکستانی ہیں، بڑے محب وطن پاکستانی ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان سے ساتھ آنے کی بات کرتے ہیں. آج تک کسی کشمیری نے، بہت کم لوگ ہیں کشمیری جو بھارت کے ساتھ جانے کی بات کرتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنے کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے ایک ایسے وقت کے اندر، جبکہ کہ بھارت کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اوپر بھارت جو ہے کوشش کر رہا ہے ایک بہت بڑی مارکہ آرائی کی، اور جب وہ تیاریاں پوری کر رہا ہے، تو ایک ایسے دور کے اندر آپ نے یہاں کشمیریوں کو کیوں، مطلب اس قسم کی بات کی، آپ نے کیوں کشمیریوں کو بیزار کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ بھارت نے یہ آفر کی ہے کشمیر کو، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یا تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، یعنی تو ہم پاکستان سے آپ کو چھڑوا کے اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے تو آپ کو غیر جانبدار کر دیں گے، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. کیونکہ اگر یہ کشمیر جو پاکستان سے بھی لے کے اور وہاں سے بھی کچھ تھوڑا سا کشمیر میں لا کے اس کو ایک انٹرنیشنل ایک چھوٹی سی ایک بفر اسٹیٹ بنا دیا، اور اس پہ جو ہے امریکہ کا اور بھارت کا ایک جوائنٹ کنٹرول ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ان کی. تو کیا نواز شریف صاحب کی جو پارٹی، کیا یہ اسی سازش کی طرف خاموش ایک سیاسی طور پر پیش قدمی کر رہی ہے؟ کیونکہ بہت غلط بات انہوں نے کی، اور خاص طور پہ جس طریقہ رد عمل آیا ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں تو آپ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور فوری طور پر آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف جو انہوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں، ان کے پلازے بند کر دیے، ان کے کاروبار کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اسلام آباد کے اندر دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ تو نفرت پیدا کرنے والی بات ہے نا. یہ جو جس قسم کی حرکتیں آپ نے کراچی کے اندر جو کی تھی اردو اسپیکنگ لوگوں کے خلاف، یہی کچھ کام کیا تھا انہوں نے، نفرتیں پھیلائی تھیں. تو اس قسم کی نفرتیں جو ہے پھر اب یہاں پہ مجھے ابھی تو آپ کو ٹی وی میں کچھ نظر نہیں آ رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت. گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر کشمیریوں کے ساتھ بہت کچھ انہوں نے شروع کر دیا پاکستان میں. تو مجھے ایک ایک چیز کی رپورٹ مل رہی ہے. یہ تو آپ نے ٹی وی پہ سن لیا نا کہ پلازے بند کر دیے اور یہ کر دیا، بہت کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو یہ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ملک اس وقت ملک دشمن بیٹھی. اچھا پھر فوراً لوگ کہہ دیتے کہ جناب یہ اداروں کی غلطی. بھائی اداروں کی کوئی غلطی نہیں ہے یا نہیں ہے چھوڑ دیں آپ. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دو ہی تھی نا آپ کے پاس چوائس، ایک عمران خان صاحب تھے اور ایک یہ بدبخت یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا. اس کے علاوہ کوئی تیسری تو کوئی بڑی جماعت ہے ہی نہ، کوئی چوائس تھی آپ کے پاس. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے گڑبڑ ہو گئی، امریکہ کا بھی دباؤ تھا، تو بد نصیبی اس بدقسمت ٹولے کو لا کے بٹھا دیا وہاں پہ. تو مسئلہ یہی تھا کہ اگر جب معاملات بگڑے تھے، جنہوں نے عمران خان کے باجوہ کے ساتھ معاملات خراب کرائے، اب وہ بعد میں باتیں کھلیں گی بھی ایکسٹرا آرڈنری، یہاں اس کا نہیں ہے ایشو، بعد میں پھر میں بتاؤں گا. میرے پاس ایک ایک چیز کی رپورٹ موجود ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے کہ کن لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے اور باجوہ صاحب کے تعلقات خراب کرائے، اور کیا اس کے پیچھے مضمرات تھے، اور کیوں یہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے. بہت بڑی سازش تھی. رجیم چینج ایسے ہی نہیں ہوا، رجیم چینج کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، اس کے بڑے مضمرات تھے اور بڑی اس کے پس پردہ سازشیں تھیں جو ہم ابھی فی الحال نہیں بتا سکتے. جب وقت آئے گا، وقت آنے پر انشاءاللہ ہر چیز کھولیں گے. تو اب یہ ہے کہ بار بار پہ صرف لوگ فوری طور پر اداروں کو دے دیتے ہیں. اداروں کے اوپر جو ہے الزام نہیں دینا چاہیے. جو بھی ہوا غلط ہوا. ایک چلتی ہوئی حکومت، ایک بڑی پارٹی جو کہ پاکستان کے لیے ایک ویژن رکھتے تھے. عمران خان کا ایک ویژن ہے پاکستان کے اندر، وہ ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور اس لیڈر کو اچانک اس طرح سازش کے ذریعے اٹھا کر پھینک دینا بلا شبہ بہت جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے بہت سوچ بچار، یہ میرا تجزیہ ہے، بہت سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کو، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، پاکستان کو انقلاب کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم انقلابی نہیں ہے. ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے بٹے ہوئے ہیں، کوئی شخصیت کے پیچھے، کوئی کدھر. لیکن عمران خان کو یہ چاہتا ہے کریڈٹ کہ ان کا ایک ویژن تھا کہ وہ پوری قوم کو اکٹھا کر رہے تھے. شاید غالباً یہی وجوہات تھی کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے. بہرحال دیکھنا ہوگا ہمیں. اور یہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں جتنے بھی ہیں فالوورز ہیں، جو ہمارے چند ایک لوگ ہمارے جو ہیں جو عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، وہ کوشش یہ کریں کہ عمران خان صاحب کے کھڑے ہوں اور ان کی تمام اچھی باتوں کو اور جو ان کا ویژن ہے اس کے اوپر توجہ دیں. کون کیا کہہ رہا ہے، کون مخالفت میں بات کر رہا ہے، چھوڑ دیں. آپ اپنے ملک کی طرف جائیں، عمران خان کی طرف جائیں، عمران خان کو دیکھیں کہ ان کے خلاف کون سے لوگ اگر نظر آتا ہے ورکرز کو، پولیٹیکل ورکرز کو، کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کریں. جو ان کے عمران خان کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. اداروں کو چھوڑ دیں. اداروں کو عمران خان بڑا لیڈر ہے، اس کے ٹاپ لیول کے اوپر جیسے بھی رابطے ہوں گے وہ کریں گے. لیکن ایک عام آدمی کو سوشل میڈیا پہ آ کر براہ راست کسی ادارے کو یا عدلیہ کو کرٹیسائز نہ کریں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے، وہ بہتر ہوگا اور یہ اچھا ہوگا پارٹی کے لیے بھی.
بہرحال یہ ایک چیز تھی. دوسرا ایک خاص طور پہ بات تھی کہ آج عسکری قیادت، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ انہوں نے وہاں کیا تھا مشرقی بارڈرز کا، اب وہ مغربی بارڈرز کے اوپر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر خطرہ ہے. یہ بات شروع سے میں بتاتا رہا ہوں کہ 2 فرنٹ کے اوپر معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چین اور بھارت کی لگی ہوئی ہے اس وقت. تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کا ایک کوشش ہو کہ جس وقت بھارت کی کیا کوشش ہے، بلکہ سیدھی بات ہے مغرب کی کوشش ہے کہ جس وقت چین کے ساتھ اگر تھوڑا سا ٹکرا ہو تو اسی دوران پاکستان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر دی جائے. اور یہ پاکستان کے لیے چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع بہت اچھا ہے، کیونکہ ہماری اس وقت معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے، میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ تقریباً پاکستان دیوالیے کے قریب ہے یا تقریباً ہو ہی چکا ہے، لیکن ہم آفیشیل طور پر اس کو اعلان نہیں کر رہے. کرپشن جو ہے اسی طرح ہی ہے. اس حکومت کے اڑلے ترلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں وہ سندھ کے اندر بھی پکڑی گئی ہے. سندھ نیشنل ہائی وے تھا، وہ جو ہائی وے اتھارٹی کا جو تھا اس کے اندر پکڑا گیا ہے، پتہ نہیں کتنے اربوں کی تھی. مطلب وہ الزام تو نہیں تھا نا، پتہ ہے 8 کروڑ یا 9 کروڑ تو کیش وہاں سے ذاتی نکلا ہے، اور سارے کے سارے وہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی سی پکڑے گئے. تو صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم یہ سوچے کہ جب ڈپٹی کمشنر کے لیول کے جو لوگ ہیں اس حکومتوں کے اندر، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے اندر حکومتوں میں جو بیوروکریسی کے جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر لیول کے لوگ ہیں، جب ان کی اربوں روپے کی کرپشن ہے اور ان کے پاس سے کروڑوں روپے کیش نکل رہے ہیں، تو پھر جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے بڑے سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑی کمیٹیاں بنا کر بیٹھے ہیں، وہ اس ملک کو کتنا لوٹ رہے ہوں گے. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ جو کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے اپنے یہاں تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.